یہ چار چیزیں. پہلی چیز ایمان. ایمان کیسا؟ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری. آپ کے پاس ایمان ہے، عمل صالح نہیں، بیکار ہے. ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، بیکار. عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں تو بھی بیکار. آپ نے کبھی دیکھا ہے غیر مسلم لوگ بھی غریبوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ذرا بمبئی چلے جاؤ، ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی مدد کرنے والوں کی. کینسر پیشنٹ والوں کو مدد کرنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، کتنی سنستھائیں آتی. لو صاحب کتنا کا خرچہ؟ 4 لاکھ. لو 3 لاکھ ہم دے رہے ہیں، لو 2 لاکھ ہم دے رہے ہیں ہماری طرف سے. کوئی پھل لے کے چلا آ رہا، کوئی کھانا لے کے چلا آ رہا، کوئی کچھ کرتے ہوئے. کتنا اچھا کام ہے اگر بظاہر دیکھا جائے، لیکن ثواب کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح نہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہے؟ ابو الدحداء انصاری کی اوپر نظر ڈالیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک میٹنگ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آپ نے صحابہ کو بتایا، اے صحابیو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ کو قرض حسنا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین بھی قرض لیتا ہے، قرض حسنا. جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. تم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. آپ نے صحابہ کو صرف ابھی بتایا ہی ہے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، جو ہم کو قرض دے گا ہم اس کو بدلے میں جنت دیں گے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو الدحداء انصاری اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کو قرض حسنا دوں تو اللہ بدلے میں ہم کو کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا. فرمایا اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہیں مدینے میں، ایک نیچے حصے پہ ایک اوپر حصے میں دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیے، باغ گارڈن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں آئے ابو الدحداء، دونوں نہیں، تمہارے پاس 2 ہی باغ ہیں. اگر دونوں تم اللہ کو قرض حسنا دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو پھر تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تمہاری ذریعے معاش کہاں سے چلے گی؟ تمہاری اقتصادی، تمہاری معاشی زندگی تباہ ہو جائے گی. پھر تم سڑکوں پر بھیک مانگو گے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی بھیک مانگے. اس لیے ایسا کرو کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ اللہ کو دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو. کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر میں اس باغ کو دے دیتا ہوں جس میں کھجوروں کے 600 پیڑ 600 درخت لگے ہوئے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ میں نے وہ باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا ہے، اب میں گھر جا رہا ہوں. وہیں سے اٹھتے ہیں اور گھر کی طرف چل دیتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں لاک لگا ہوا ہے، تالا. پڑوسی سے پوچھا کہ میری بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھوکے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نہیں آئے تو آپ کی بیوی آپ کے بچوں کو لے کر آپ کے باغ میں چلی گئی، جہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں وہاں کھجور توڑے گی اور آپ کے بچوں کو کھلائے گی. ابو الدحداء وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں اور اس کھجور کے باغ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کہاں ہے. اندر نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں ہے. جب میرا نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟
یہ باغ جب میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، تو اب میرا کیا حق ہے؟ یہاں مسجد اور مدرسے کو 100 روپے دینے میں ہماری چمڑی پگھلتی ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک باغ پورا قرض حسنہ، جھانک کر دیکھتے ہیں بیوی اپنے دوپٹے میں، اپنی اوڑھنی میں کھجور رکھے ہوئے اور ایک ایک کر کے کھجور اپنے بچوں کو کھلاتی جا رہی ہے۔ 2-4 کھجوریں اپنے بچوں کے پاکٹ میں ڈال دیتی ہے، لو بیٹا کھاؤ۔ باہر سے آواز دیتے، او میری بیوی، بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی کہتی ہے بچے بھوکے، تھوڑا سا کھجور کھا لینے دو۔ باہر سے آواز دیتے ابو الدہدہ، بیوی سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ان بچوں کو جلدی سے نکالو، باغ سے باہر آؤ، باغ سے باہر آؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے باغ ہمارا نہیں ہے؟ کھجوروں کو دیکھتی ہے، 600 پیڑ دیکھتی ہے کھجوروں کو، کہتی ہے سارے کھجور پک چکے ہیں، اب یہ کٹنے کا نمبر ہے، بازار میں یہ کھجور بکیں گے، ہمارے گھر کی تنگی مٹے گی، اچھے دن آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ ہمارا نہیں ہے؟ میری بیوی بحث بعد میں کرنا، تم پہلے بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی دونوں بچوں کو لے کر باہر آتی ہے، بیوی کے دوپٹے میں، اس کی اوڑھنی میں جتنے کھجور تھے ابو الدہدہ نے وہ سارے کھجور نکالے اور اسی باغ کے اندر ڈال دیے۔ ابو الدہدہ نے اپنے بچوں کی جیب دیکھی، ان کے جیب میں جتنے کھجور تھے سارے کھجور نکالے اور وہ سارے کھجور اسی باغ میں ڈال دیے۔ پھر کہا بیٹا منہ کھولو ذرا۔ جو بچے کھجور کھا رہے تھے ان کے منہ کھلوائے، جتنی بھی کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی، چبی ہوئی تھی، وہ کھجور بھی اپنے بچے کے منہ سے نکالی اور وہ کھجور بھی، چبی ہوئی کھجور بھی باغ کے اندر ڈال دی، اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ورنہ میری بیوی اور میرے بچے اتنے کھجور بھی نہیں کھا پاتے۔ اے اللہ یہ باغ میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے، قرض حسنہ دے دیا ہے، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ ادھر بیوی کہتی ہے کہ یہ باغ کس کو دے دیا ہے؟ کہا اللہ کو۔ بیوی نے کہا کہ کیا ملے گا؟ فرمایا اے میری بیوی، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ بدلے میں جنت دے گا، میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے۔ بیوی چیخ کر کہتی ہے ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اے میرے شوہر تم نے اچھا کیا، اللہ کو صدقہ قرض حسنہ دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ ایک باغ دے کر اگر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تم بہت سستے میں نپٹ گئے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کی آیت نازل ہوئی یہاں اور ادھر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ تھا ایمان اور یہ تھا عمل صالح جو انہوں نے اسی دن کر کے دکھا دیا۔ میں نے پورا کا پورا باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ کہاں ہے یہ جذبہ؟ کہاں ہے ہمارے پاس ایمان؟ کہاں ہے؟ بس محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں یہ نام رکھ لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ گوشت کھا لینا ہی کیا ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ آیت آتی ہے فوراً اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منظر کو دیکھیے۔
بیمار ہیں، ایمان بھی دیکھیے اور عمل صالح بھی دیکھیے۔ عبداللہ ابن عمر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے بچنے کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے سخت پرہیز کروایا، طبیبوں نے، حکیموں نے سخت پرہیز کروایا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیماری بہت سخت اور کٹھن بیماری میں مبتلا ہوئے اور کئی مہینے تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن حکیموں کی کوشش سے، طبیبوں کی کوشش سے چھٹکارا مل گیا، نکل گئے، موت کے منہ سے بچ گئے۔ طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، بہتری ہوئی، تو حکیموں نے اور طبیبوں نے کہا ان کی بیوی سے، الحمدللہ آپ کے شوہر ٹھیک ہیں، اب یہ جو کھائیں ان کو کھلا سکتی ہو۔ اب دیکھیے ایمان اور عمل صالح، یہ جو کھائیں تم اب ان کو کھلا سکتی ہو، اب کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی آرام کی ضرورت ہے، یعنی کام نہیں کریں گے، ابھی بستر پر لیٹے رہیں گے، ابھی کام نہیں کروائیے گا ان سے، لیکن یہ موت کے خطرے سے باہر آ چکے ہیں اور پرہیز ختم، اب یہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ نیک بیوی تھی، ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں میرے پیارے شوہر، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بیماری سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیا، آپ کو پھر سے صحت و تندرستی دے دی۔ طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، اب بتائیے کہ آپ کی کیا تمنا ہے؟ 4 مہینے 6 مہینے ہم نے آپ کو بہت زیادہ سختی میں رکھا، آپ جو چاہتے تھے میں نہیں کھلاتی تھی، پرہیز بتایا تھا میں پرہیز کرواتی تھی، آج آپ بتائیے کہ آپ کو کس چیز کی طبیعت ہے، کیا چیز کھانا چاہتے ہیں آپ؟ جیسے ہی بیوی نے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہیں، فوراً کہا بیوی اگر مچھلی مل جائے تو بنا دو، بہت دنوں سے مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنے خادم سے کہا، بیوی نے عبداللہ ابن عمر کے پاس جو خادم تھا کہا کہ جاؤ بازار سے یہ پیسے لے جاؤ اور اچھی مچھلی لے کے آؤ۔ اتفاق دیکھیے روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی لیکن اس دن نہیں آئی۔ ہوتا ہے، آپ روزانہ ٹکٹ لے کے بیٹھیے ٹرین میں، ٹی ٹی نہیں آئے گا، جس دن نہیں لیں گے آ جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھا ہوگا آپ۔ روزانہ بازار میں مچھلی آتی تھی، آج عبداللہ ابن عمر نے خواہش ظاہر کی کہ آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا اور آج ہی مچھلی نہیں آئی۔ غلام پیسے لے کے واپس چلا آیا، کہنے لگا مچھلی نہیں ملی بازار میں۔ اب وہ ڈانٹنے لگی، واہ اتنے بڑے مارکیٹ میں تمہیں مچھلی نہیں ملی، اندھے ہو دکھتی نہیں تمہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنی بیوی سے کیوں ڈانٹ رہی ہو اس بیچارے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارہ گیا بازار میں، مچھلی ڈھونڈی، تلاش کیا، نہیں ملی تو کیا کر لے گا؟ کوئی بات نہیں، کل آ جائے گی۔ بیوی نے دوسرے دن بھیجا، دیکھو کچھ مہنگی ملے پھر بھی لے آنا، لیکن لے ضرور آنا۔ لیکن دوسرے دن بھی مچھلی نہیں آئی بازار۔ آپ کنکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کام چور، تھوڑی محنت نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن عبداللہ ابن عمر کے آگے نہیں چل رہی ہے بیوی کی، نہیں، اس نے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا، نہیں ملی، کیا کرے؟ تیسرے دن گیا خادم، تیسرے دن مچھلی مل جاتی ہے۔ اب تصور کریے، میں اپنی سپیڈ یہاں تھوڑی سلو کر رہا ہوں، ذرا منظر دیکھیے۔ تیسرے دن مچھلی مل گئی، بیوی نے اس کو بنایا، کاٹا، پیس کیے، پھر اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا، دھویا، تیل میں بھونا، مسالہ ڈالا اور بہترین قسم کی اچھی طریقے سے مچھلی پکا کر اور اس کے ساتھ پراٹھا بنایا، دسترخوان لگا دیا شوہر کے بستر پر ہی،
پھر کڑھائی اٹھا کے لائیں، دسترخوان پر رکھ دی، پراٹھا اٹھا کے لے آئیں، اپنے ہاتھ سے شوہر کو اٹھاتی ہیں، بٹھاتی ہیں اور پراٹھے کا لقمہ توڑتی ہیں، اس میں مچھلی لگاتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے ہسبینڈ کے اپنے شوہر کے منہ تک لے جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ لقمہ ان کے منہ تک جاتا ہے، ابھی انہوں نے منہ کھولا بھی نہیں تھا، اتنے میں دروازے پر ایک آواز آتی ہے، شیئن للہ۔ کیا گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے مل جائے؟ میرے بچوں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہاں ایمان ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور یہاں عمل صالح کی ضرورت ہے۔ روٹی کا لقمہ ابھی بیوی کے ہاتھ میں ہے، منہ کھلا ہوا ہے، یہیں سے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی کا، ایسے دسترخوان پر رکھو، آواز پر کان لگاؤ، شیئن للہ، اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ مل جائے۔ میری بیوی میرے بچوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا،